اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج آپ سب صحافی بھائیوں کا گورنر ہاؤس آمد پر میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آج کی اس پریس کانفرنس بلانے کا مقصد، آپ نے پچھلے دنوں دیکھا ہوگا کہ ہم نے ایک اناؤنسمنٹ کی کہ اس شہر کراچی میں جو لوگ مختلف وارداتوں میں اپنی موٹر سائیکلوں سے یا موبائل ٹیلی فون سے محروم ہو گئے ہیں، اور وہ لوگ جو افورڈ نہیں کر سکتے، میں افورڈ کا لفظ اس لیے استعمال کروں گا کہ ایسے بہت سارے نوجوان ہمارے اس فیلو گروپ پر آئے اور ان کی آنکھوں میں زاروں قطار آنسو تھے، اور وہ یہ اپلیکیشن دے کر جاتے تھے کہ ہمارے پاس دوبارہ سے ٹیلی فون اور موٹر سائیکل خریدنے کے لیے پیسے نہیں ہیں، اور ہمارا روزگار بھی ان دو چیزوں سے منسلک ہے۔ یعنی کوئی رائڈر ہے، کوئی کریم میں کام کر رہا ہے، لیکن اس شہر میں کوئی پرسان حال نہیں۔ لوگ جو ہے وہ بے یارو مددگار صرف تھانوں کے چکر لگا رہے ہیں کئی مہینوں سے، اور اب رمضان کریم بھی آنے والا ہے، لوگ بے روزگاری کی طرف ہیں۔ صبح ایک شخص نے مجھے بتایا کہ روزانہ صبح اٹھ کے وہ تھانے جاتا ہے، اپنی موٹر سائیکل کے بارے میں پوچھتا ہے، اور اس کے بعد وہ پھر بسوں میں گھومتا پھرتا اپنے آفس جاتا ہے، جہاں اسے روزانہ ڈانٹ پڑتی ہے کہ تم لیٹ آئے ہو۔ اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے ہم نے ایک میڈیا کے دوستوں کے سامنے یہ بات کہی تھی، تو پھر کراچی سے بھی بات آگے بڑھی، اور ہمیں پھر حیدرآباد، میر پور، لاڑکانہ، سکھر سے بھی لوگوں نے بے انتہا ٹیلی فون کالز کی، اور انہوں نے کہا گورنر صاحب ہمارے ساتھ بھی یہ واقعہ ہوا ہے اور ہم بھی بہت پریشان ہیں، آپ نے صرف کراچی کے لیے یہ اناؤنسمنٹ کی ہے۔ تو آج میں نے اس لیے آپ سب کو تکلیف دی کہ صرف کراچی ہی نہیں، پورے سندھ سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو شخص بھی جس کی موٹر سائیکل پچھلے سال کے 3 مہینے، آخری 3 مہینے، نومبر، اکتوبر، نومبر اور دسمبر، ان 3 مہینوں میں اگر موٹر سائیکل چوری ہوئی ہے، تو پہلے مرحلے میں ہم اکتوبر، نومبر اور دسمبر کی جو ایف آئی آرز ہیں، وہ سی پی ایل سی میں جن کی رجسٹریشن ہوئی ہے، ایف آئی آر کی رجسٹریشن موجود ہے، ان لوگوں کو ہم موٹر سائیکل انشاءاللہ اگلے 10 سے 15 دن میں دینا شروع کریں گے۔ موٹر سائیکل ہم دینے لگے تھے جو مارکیٹ میں اویلیبل ہے، نئی موٹر سائیکل، لیکن میرے بہت ہی عبدالعزیز دوست ظفر عباس، جن کا جے ڈی سی سے تعلق ہے، یہ خاص طور پہ چل کر آئے، اور انہوں نے ایک ریکویسٹ کی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ان کا یہ کہنا ہے کہ آپ جس قیمت پر نئی موٹر سائیکل دے رہے ہیں، اور پھر نئی موٹر سائیکل دوبارہ چھننے کے چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں، تو آپ اسی پیسوں میں 2 لوگوں کو دے سکتے ہیں، تو ریکنڈیشن جو موٹر سائیکل ہے وہ دیں، تاکہ دوبارہ چھننے کا چانس بھی کم ہو اور زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہیں اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ تو ان کی اس بات میں مجھے بڑا وزن لگا، اور میں پھر یہاں پر یہ بات بھی واضح کر دوں کہ ہم ریکنڈیشن موٹر سائیکل دیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان نوجوانوں کو یا لوگوں کو جن کے موبائل ٹیلی فون اسنیچ ہو گئے، اور وہ کہیں رائڈر ہے، کہیں کام کر رہا ہے اور موبائل افورڈ نہیں کر سکتا، اس کو بھی ہم موبائل ٹیلی فون، ٹچ موبائل فون دیں گے، تاکہ وہ اپنا روزگار شروع کر سکے۔ یہ ہے تو بڑا مشکل کام، اب اس کے لیے فنڈز کی بڑی ریکوائرمنٹ ہے۔ یہ میں آپ کو واضح کرتا چلوں، کچھ لوگوں نے اس پر تنقید بھی کی، اور وہ تنقید یہ تھی کہ آپ لا اینڈ آرڈر ٹھیک نہیں کر سکتے، اور آپ جو ہے معاملات کو درست سمت نہیں لے جا سکتے، اور آپ نے ایک آسان طریقہ کر دیا ہے کہ آئیں اور موٹر سائیکل لے جائیں۔ تو میں ان لوگوں کے لیے صرف یہ بات کی وضاحت کر دوں کہ گورنر آفس کا لا اینڈ آرڈر ٹھیک کرنے کے لیے کوئی ایگزیکٹو اختیار نہیں ہے۔ آپ سبھی کے سامنے ہے، میں تو کئی مہینوں سے کہتا رہا ہوں کہ 1-2 ہفتوں کے لیے آئی جی یا سی سی پی او کو گورنر ہاؤس کے ماتحت کر دیں۔ اس شہر میں اگر کوئی بڑا کرائم ہو تو اس کی ذمہ داری میں لینے کے لیے تیار ہوں۔
یہ آپ سب کے سامنے میرے بیانات موجود ہیں، لیکن میرے خیال سے جن کو سننے تھے انہوں نے نہیں سنے۔ گورنر کے پاس کوئی ایگزیکٹو پاور نہیں ہے، کوئی فائنینشیل پاور نہیں ہے۔ 18ویں ترمیم کے بعد سی پی ایل سی بھی ہمارے پاس نہیں ہے، جو کہ سندھ گورنمنٹ نے اپنے پاس لیا ہوا ہے، یونیورسٹیز بھی پاس نہیں ہیں۔ تو یہ جتنا کچھ ہم کرتے ہیں یا کر رہے ہیں، اس میں صرف ایک چیز شامل ہے، وہ ہے اخلاص اور نیت کے اس صوبے کے لوگ بے یار و مددگار صرف بیانات کی حد تک جتنے بیان دیے جاتے ہیں اس کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں، تو ہم نے ایک سٹیپ آگے آ کے اسے پریکٹیکلی لوگوں کے دروازوں تک پہنچانے کے لیے جو اقدام کیا ہے، اس میں میں اور میرے جو دوست ہیں وہ مل کر ان ساری چیزوں کو سپورٹ کرتے ہیں۔ تو ان موٹر سائیکلوں کی جو پرچیز ہے ابھی تک اس کی ساری جو ذمہ داری ہے بائکس پرچیز کرنے کی، اس کو ٹرانسپیرنٹ رکھنے کے لیے، کیونکہ اس میں میرے دوست مجھے ہیلپ کر رہے ہیں، تو ہم نے ظفر عباس بھائی کو یہ کام سونپا ہے۔ انہی کی ٹیم یہ ساری بائکس مارکیٹ سے پرچیز کرے گی، اور ابھی تک 50 سے 100 بائکس 73 بائکس ابھی تک پرچیز ہو چکی ہیں۔ جو پیسے میں نے اور میرے دوستوں نے اس میں ڈالنے ہیں وہ ہم آہستہ آہستہ ظفر عباس بھائی کو پہنچاتے جا رہے ہیں۔ 1 روپیہ بھی گورنمنٹ آف سندھ یا گورنر ہاؤس کا اس کام میں شامل نہیں ہے۔ یہ سارا کا سارا ذاتی حیثیت پہ اور اپنے دوستوں کے ساتھ مل کے میں کر رہا ہوں۔ مقصد صرف اپنے اس شہر اور اس صوبے کے نوجوانوں کے زخموں پہ مرہم رکھنا ہے، نا امیدی کو ختم کروانا ہے۔ یہ مایوسی جو پھیلتی جا رہی ہے اسے ہم نے ختم کرنا ہے۔ ابھی 2 دن پہلے داؤد انجینئرنگ یونیورسٹی کا کنووکیشن تھا، میڈیا کے دوست بھی موجود تھے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ میرے ایک سوال پر تمام ہی طالب علموں نے ہاتھ اٹھایا کہ وہ پاکستان سے باہر جانا چاہتے ہیں۔ وجوہات کیا ہیں؟ وجوہات یہی ہے کہ جب ایک شخص اپنے موبائل کو محفوظ نہیں رکھ سکتا، موٹر سائیکل نہیں ہے، روزگار کے مواقع نہیں ہیں، تو نا امیدی بڑھ رہی ہے لوگوں۔ ہم نے اس نا امیدی کو ختم کرنے کا عہد کیا ہے۔ اس وقت میں ان نوجوانوں سے بھی اپیل کروں گا جو نا امید ہو رہے ہیں کہ آج پاکستان کو جتنی آپ کی ضرورت ہے اس سے پہلے شاید کبھی نہ رہی۔ ہم جس معاشی بحران سے گزر رہے ہیں تو ہمیں اپنے اس ٹیلنٹ کو اس پاکستان میں رکھنا ہے، پاکستان کے لیے استعمال کرنا ہے۔ تو میں یہ بتا دوں آپ کو کہ جو وعدے ہم نے لوگوں سے کیے تھے آج الحمدللہ وہ اپنی تکمیل پر ہیں۔ آئی ٹی کی جو ایک یونیورسٹی، منی یونیورسٹی میں کہہ سکتا ہوں، وہ آپ کے عقب میں تیار ہو چکی ہے۔ کمپیوٹر لیب ہو چکا، 24,000 اسکوائر فٹ کا ہم نے یہ ایئر کنڈیشن پرماننٹ مارکی یہاں نصب کر دیا ہے، جس میں 20 سے زائد واش روم ہمارے بھائیوں اور 20 سے زیادہ بہنوں بچیوں کے لیے بنائے گئے ہیں، کیفیٹیریا بنایا گیا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہم نے راشن کی بات کی تھی، آج تک ابھی تک الحمدللہ 3.25 لاکھ خاندانوں میں یہ راشن بٹ رہا ہے، مسلسل بٹ رہا ہے۔ ہم اسے بند نہیں کر رہے۔ انشاءاللہ ان راشن کی تعداد ابھی اس سال ہم 6 لاکھ کمپلیٹ کریں گے، اور جیسا کہ بتایا گیا تھا 20 لاکھ خاندانوں تک اس راشن کو ہم سنرچ کمپنی کے تعاون سے ڈسٹریبیوشن کا عمل جاری رکھے ہوئے ہیں۔ بیلو ہوپ لوگ کہتے تھے آپ ہی کے سامنے کہ 1 دن 2 دن رہے گی اور اس کے بعد ہٹ جائے گی۔ آج دن تک کئی لوگوں کو، کئی 100 لوگوں کو ہم نے عمرے کے ٹکٹ، پلاٹس، موبائل ٹیلی فون، لیپ ٹاپ، سلائی مشین، واشنگ مشین، یہ سب ہم دے رہے ہیں یہاں سے لوگوں کو۔ اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے اب جو ماہ رمضان یہاں آئے گا، اور اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس منصب پہ مجھے رکھا، تو یہ آج میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس بار جو ہم رمضان میں دروازے کھولیں گے تو 1 ملین 10 لاکھ لوگوں کے افطار اور ڈنر کا اہتمام انشاءاللہ تعالیٰ اس گورنر ہاؤس سے آپ کے سامنے ہوگا، آپ سب کو بھی مدعو کیا جائے گا۔ مقصد صرف ایک ہے، نا امیدی کو ختم کرنا۔ امید کی ایک کرن ہم اس گورنر ہاؤس میں اس کا دیا جلا کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور ہمیں اس میں اپنے تمام دوستوں کا تعاون حاصل ہے، ظفر عباس بھائی کا تعاون حاصل ہے، بشیر فاروقی صاحب کا تعاون حاصل ہے۔
कराची के बड़े बिजनेसमैनों का ताउन हासिल है और हम इसी वजह से इन तमाम इनिशिएटिव्स को कंप्लीट कर रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह की ज़ात पे मुझे उम्मीद है कि आने वाले वक्तों में और इस नए इलेक्शन के बाद जो भी गवर्नमेंट आएगी उससे मेरी यही अपील होगी कि हमने लोगों के लिए कुछ करना है, सिर्फ वादों और नारों से कुछ नहीं होने वाला। और आवाम से भी मैं ये कहूँगा कि इस बार उन्हीं लोगों को वोट दें जो आपके लिए कुछ करना चाहते हैं, उनमें करने का कम से कम जज्बा ज़रूर मौजूद हो। ये नहीं हो कि आपसे वोट लेने के बाद, जीतने के बाद अपने हलकों में भी ना आए और आपके लिए कुछ ना करें। तो इंशाअल्लाह ताला आईटी से मुझे बड़ी उम्मीद है कि हमने जो 50,000 नौजवानों को गवर्नर हाउस के अंदर इस कोर्स को ख़त्म करवाना है और 4.5 लाख लोग जिन्होंने हमारे यहाँ आके टेस्ट दिए थे उन्हें ऑनलाइन हम ये कोर्स कंप्लीट कराएंगे। और ये सिर्फ बातों की हद तक नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ 15 से 20 लाख रुपए महीना ये अर्निंग इनकी शुरू होगी। और अभी भी बहुत सारे लोग जो हमारे साथ ऑनलाइन कनेक्टेड हैं उनके इंटरव्यूज़ हमने पिछली बार करवाए थे, कोई $200, कोई $300, कोई $400 तक कमाना शुरू कर भी चुका है। तो इंशाअल्लाह ताला एक बार फिर आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ और उन नौजवानों को इंशाअल्लाह मुबारकबाद जिनको ये मोटरसाइकिलें आने वाले 10 से 15 दिनों में गवर्नर हाउस से आप सबको बुला के दी जाएंगी। और पहले मरहले में तकरीबन 2000 के करीब मोटरसाइकिलें हैं और इस तरह फिर ये आगे सिलसिला चलता रहेगा। शुक्रिया। अभी दूसरा ये कि मीडिया के 3 दोस्त कैमरा मैन तो यहाँ आए, उनके मंथ पीछे कोई 6 महीने हो गया, किसी को 7 महीने हो गए, टोटल 30 के करीब मीडिया के लोग हैं जो पिछले साल मुतासिर हुए हैं। उनके लिए आप देखिए, मीडिया के अगर 30 लोग अजहर भाई जैसे कह रहे हैं और उनके अगर 7 महीने हैं या 8 महीने हैं, उन 30 लोगों को तो इंशाअल्लाह ताला हम मोटरसाइकिल दे देंगे, ठीक है ना। लेकिन बाकियों का ये 3 महीने की पाबंदी इसलिए है कि अगर हम पिछले कई सालों की बात करेंगे तो फिर ये हम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपको पता है कम वसाइल हैं, गवर्नमेंट के पैसे नहीं है। होना तो ये चाहिए था कि सभी लोगों को गवर्नमेंट ये काम करके देती और उनके लिए कोई इशू नहीं था। जहां अरबों रुपए हम इलेक्शन में अपनी मुहिम में खर्च कर रहे हैं, असल तो ये था कि उन नौजवान बच्चे बच्चियों को जिनके हाथों से ये चीज़ें छिन गई हैं, मोटरसाइकिल या मोबाइल छिन गए हैं, तो ये तो गवर्नमेंट का काम था कि वो एक साइन से इन सबको नई मोटरसाइकिलें दे देती। लेकिन हो सकता है कि माशी मसाइल बहुत ज़्यादा है, नहीं कर पा रहे। लेकिन हमने इसलिए ये 3 महीने का टाइम रखा है और अभी तक 650 एप्लीकेशन गवर्नर हाउस में आ चुकी हैं, रजिस्टर हो चुकी हैं और इसका सिलसिला रोज़ाना की बुनियाद पर जारी है। प्रोसेस इसलिए थोड़ा सा है क्योंकि हम चाहते हैं कि उसकी वेरिफिकेशन ज़रूर हो और उस वेरिफिकेशन के बाद ही उसका नाम उस लिस्ट में आता है और वो यही है कि ओरिजिनल FIR की कॉपी और CPLC से उसको स्टैम्प करा लें। तो आज की बातों से यही लग रहा है कि आप उन्होंने भी कोई अच्छा काम नहीं किया। देखिए, ये तो अवाम ही बता सकती है और आप सहाफ़ी भाई बता सकते हैं कि निगरान हुकूमत से आप कितने मुतमईन रहे हैं। मैं ये समझता हूँ कि हर शख्स को अपने हिस्से का काम करना चाहिए। निगरान हुकूमत पर एतमाद किया, उनको यहाँ हुकूमत दी गई। अब ये तो 8 फरवरी तक आप सभी को पता चल जाएगा कि हम और आप कितना मायूस हुए और कितना किसकी कारकर्दगी से खुश हुए हैं। वो भी इंशाअल्लाह ताला अगले महीने तक सामने आ जाएगी। लेकिन फ़िलहाल तो नज़र ऐसा आ रहा है जैसे आप बात कर रहे हैं और वो यही है कि स्ट्रीट क्राइम में कमी मुझे नज़र नहीं आई। लोग उसी तरह से परेशान हैं। बात यह है कि सच बात कड़वी होती है और आप बार बार मेरे से सच कहलवा देते हैं और मसला मुझे पैदा हो जाता है। फिर आप लोग सोशल मीडिया पे कहते हैं कि गवर्नर आज जा रहा है, कल जा रहा है। शेख बर्नी पे भी फायरिंग हुई है, फेरो चीफ है सुनो टीवी के। परसों कामरान शेख जो आज टीवी में उनके कज़न को
गाड़ी रोते हुए चली गई और कल कामरान शेख से मोबाइल भी छिन गया, तो मीडिया भी महफूज नहीं है। जी बिल्कुल, मैंने बनी साहब को कैमरामैन आपके भी मैंने सबसे पहले कल अगर आपने देखा हो तो मैंने जी बिल्कुल बनी साहब की आईजी साहब से बात की और रात तक मैं इस बात कोशिश में था कि जिसने भी ये किया है उसे फिलहाल गिरफ्तार किया जाए और अगर ये एक्शन नज़र नहीं आएगा तो फिर लोगों की और हिम्मत होगी और अगर सहाफ़ी भाई हमारे महफूज नहीं हैं, जैसे मोबाइल छिन रहे हैं, चीज़ें छिन रही हैं, तो फिर कौन महफूज है, सवाल ये पैदा होगा। तो आईजी साहब ने कहा है कि मुझे 3 से 4 दिन दे, हम इस वाक़े की सारी रिपोर्ट आपको देंगे। अल्लाह करे कि रिवायत चेंज हो क्योंकि रिपोर्ट आती नहीं है। यार वैसे आपस की बात है, मुझे तो किसी ने कहा कि वो मेरा मियाँ घर देर से आता है, उससे भी बात करें कि जल्दी आ जाए। तो मैंने कहा यार ये काम मेरा तो नहीं है। तो अब तो लोग इतनी उम्मीद लगा के बैठ गए और आप सही कह रहे हैं कि ये शादी वाला काम भी इंशाल्लाह ताला इसी गवर्नर हाउस से हम ज़फ़र भाई के साथ बात करेंगे। ऐसी बहुत सारी एप्लीकेशंस वाकई मौजूद हैं जो माएँ और बाप कहते हैं कि अफोर्ड नहीं कर सकते जहेज़ को इज्तिमाई शादियों का सिलसिला, लेकिन इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे इस पर भी हम बड़ी इज्जत के साथ उन ख़ानदानों की हमारी अपनी बेटियों को यहाँ से गवर्नर हाउस से रुखसत करेंगे। इस पर भी हम इंशाल्लाह काम कर रहे हैं और देखें ये जो आप बात कर रहे हैं यही उम्मीद की बात है कि लोगों को इस बैलो बोप पर अगर आपको मैं किस्से सुनाना शुरू करूं कि कैसे कैसे लोग सफ़ेद पोश लोग आते हैं तो आपकी आंखों में आंसू आते हैं और वो रो रहे होते हैं ज़ारो कतार सिर्फ इस बात पे कि ये रोना है उनका कि इस शहर में SHO दस्तयाब नहीं है लोगों के पास। वहाँ अगर रात के उस पहर तहज्जुद के बाद आपके सूबे का गवर्नर दरवाजे पे खड़ा है और वो सुन रहा है, देखिए किसी के काम होंगे किसी के नहीं होंगे, मैं हमेशा ये बात कहता हूँ, मैं कोई सियासी बयान नहीं दे रहा कि हमने सबके काम कर दिए, लेकिन बैलो बोप पे 2.5 लाख लोगों का आना और उसके बाद जब हमने इसको डिजिटलाइज किया है व्हाट्सएप पे तो आज तकरीबन 7.5 लाख लोगों ने हमारे इस QR को स्कैन किया है जो एयरपोर्ट्स पे लगे हुए हैं, जो मुख्तलिफ थानों में लगे हुए हैं और उसमें लोगों ने अपने व्हाट्सएप के ज़रिए वॉइस नोट के ज़रिए कंप्लेंट्स की हैं। तो बहुत सारी कंप्लेंट्स हम दूर भी करते हैं, उनसे बात करते हैं, लेकिन एक बात जो 100% हम लोगों के साथ करते हैं वो ये कि उनको रिस्पेक्ट देते हैं, उनकी बात को सुनते हैं और कोशिश करते हैं कि वो आगे जाए और इसी कोशिश में आप और हम सब लगे हुए हैं और हमारी कोशिश यही है कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियात फराहम कर सकें इस माशी बहरान में। लेकिन एक बात की गवाही मैं आप सबसे लूँगा कि 18वीं तरमीम के बाद जो इख्तियारात इस गवर्नर हाउस के पास थे भी वो भी चले गए। तो मेरे आवाम को लोगों को पता होना चाहिए कि 1 रुपए की फाइनेंशियल पावर नहीं है, एग्जेक्टिव पावर नहीं है, किसी को अपॉइंट करने की नहीं है, उसके बावजूद पिछले 15 महीनों में जो किरदार हमारा इस गवर्नर हाउस में रहा है, मुझे खुशी होती है जब मेरे सारे दोस्त उसको सराहते हैं और कहते हैं कि नहीं वाकई इन 15 महीनों में गवर्नर जो है वो आपकी एक्सेस में रहा है। यही बात ज़फ़र भाई भी, बल्कि मैं कहूँगा अगर 2 लफ्ज़ ज़फ़र भाई भी बात करें तो मुझे अच्छा लगेगा, ये बात ज़फ़र भाई भी बताएं कि इन 15 महीनों में ज़फ़र भाई ने हमें कैसा पाया। अगर वो होती है तो उसके असरात इलेक्शन पे भी आएंगे। क्या ऐसे गवर्नर आप उम्मीदवारों को, सियासी जमातों को, आवाम को कोई मैसेज देना चाहेंगे, इदारों को कोई मैसेज देना चाहेंगे कि भाई तमाम नजर रखें? देखें, मैं सिर्फ यही बात सबको कहूँगा कि सबको अपने हिस्से का काम करना है। ख़ासकर रेंजर्स और पुलिस पर एक भारी जिम्मेदारी है। जो भी अफसरान हैं वो रोडों पर नज़र आए, तमाम इलाकों के SHOs, DSPs और SSP ग्राउंड पे नज़र आए। IG साहब की जो तैनाती थी केयर टेकर गवर्नमेंट में वो इसीलिए थी कि वो अपना काम करेंगे
اور جو صورتحال ہے اسے کنٹرول کریں گے. یہ کہہ دینا کہ حالات کنٹرول میں نہیں ہے، ذمہ داری لوگوں پہ ڈال دینا، یہ نہیں چلے گا. اور بحیثیت گورنر سے چاہے ایگزیکٹو اختیار نہ ہو، لیکن یہ اختیار میرے پاس ضرور ہے کہ میں تمام ہی لوگوں کی جو کارکردگی ہے اس پہ نظر رکھوں، اور اگر کوئی اپنا کام نہیں کرے گا تو میں اسے سوال بھی کروں گا، اس سے جواب بھی مانگوں گا اور میڈیا کے سامنے بھی رکھوں گا. کیونکہ اس صوبے کے آئینی سربراہ ہونے کے ناطے مجھے یہ حق حاصل ہے کہ میں تمام ہی اداروں کی کارکردگی پر سوال بھی کروں اور ان سے جواب بھی دوں. اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو یہ نظر آئے گا. ایسے ہم آرام سے نہیں بیٹھیں گے. یہ نہیں ہو سکتا کہ بھاری تنخواہیں لینے کے بعد، مراد لینے کے بعد صرف جواب یہ ہو کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے. ایسا نہیں ہوگا. کیئر ٹیکر گورنمنٹ کو، چیف منسٹر صاحب کو، ان کی انتظامیہ کو جواب دہ ہونا ہے، اور وہ عوام کے سامنے جواب دہ ہے. تو تمام تر سیکورٹی کے جو معاملات ہیں، میں یہ آج ابھی آپ کے اس میڈیا کے تعاون سے کہہ رہا ہوں، آئی جی صاحب کو، سی سی پی او کو، ڈی جی رینجرز کو بھی، کہ وہ ابھی سے یہ تمام سیکورٹی پلان کو مرتب کریں. ہمیں الیکشن میں جو حالات نظر آ رہے ہیں اس کا مقابلہ کرنے کے لیے ابھی سے تیار ہونا ہے، اور سب سے زیادہ عام شہری کو تحفظ دینا ہے، اور وہ تحفظ ہماری ذمہ داری ہے. اسی لیے ہمیں بٹھایا گیا ہے. اور آج میں یہ بھی بتا دوں کہ کچھ دیر بعد میں ایران کے لیے روانہ ہو رہا ہوں، مشہد کے لیے. 2 روزہ ایک ایگزیبیشن ہے چابہار میں. تو ایرانی ایمبیسڈر اسلام آباد سے کراچی آ رہے ہیں، اور ایرانی ایمبیسڈر اور کونسل جنرل میرے ساتھ نجی طیارے پہ ہم یہاں سے ابھی مشہد جائیں گے، اور مشہد سے پھر چابہار. 80 کے قریب بزنس مین اس ایگزیبیشن میں پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں. تو مجھے انہوں نے ریکویسٹ کی تھی کہ میں آ کے ان کے ہاں، ایران گورنمنٹ کی طرف سے بھی مجھے لیٹر آیا ہوا تھا، اور بزنس مین بھی چاہتے تھے کہ میں اس کا ابتدا کروں. تو انشاءاللہ کل ہم چابہار میں اس کا ابتدا کریں گے. مقصد یہی ہے کہ معاشی حالات بہتر ہوں، سیکورٹی کے حالات بہتر ہوں، تاکہ ہم ترقی کی طرف گامزن ہو سکیں. اچھا گورنر صاحب، یہ بات بتانا چاہ رہا ہوں کہ آج کل جو ہے شہر میں شادی بیاہ کا سیزن ہے. ہمارے کیمرہ مین نے بتایا کہ جو ویڈنگ فوٹوگرافرز ہیں رات کو منظم طریقے سے ان سے جو ہے ان کا اکوپمنٹ چھینا جا رہا ہے، جس میں لاکھوں روپے قیمت ہے. اور متعدد نے آپ کے گورنر ہاؤس میں بھی جو ہے وہ درخواستیں دی ہیں. تو آپ کی اس معاملے کو دیکھیں اور جو متعلقہ ادارے ہیں ان کو بھی یہ بات پہنچائیں کہ یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ جو لوگ لاکھوں روپے کا سامان لے کے نکلتے ہیں اور دن دہاڑے ان کو جو ہے وہ چھینا جا رہا ہے. جی بالکل، اس کے اوپر بھی بات کریں گے، کام کریں گے. میرے پاس اپلیکیشنز آئیں گی، میں اداروں سے بھی بات کروں گا. بات دیکھیں صرف ایک ہے کہ اگر ہم آپس میں اتحاد کر لیں، ہم ایک سب مل کر ٹیم بن جائیں تو ہم چیمپئنز بن سکتے ہیں. ہم اصل میں ونر بننے کے چکر میں انفرادی طور پہ اپنے کاموں میں لگے پڑے. یہ تمام ادارے، تمام سیاسی جماعتیں اگر ٹیم ورک سے کام کریں تو وہ دن دور نہیں کہ ہم پاکستانی چیمپئنز بن سکتے ہیں دنیا کے اندر. یہ جو تفرقہ ہے، ہر آدمی خود جیتنے کی دھن میں آگے چل پڑا ہے. آج آپ جو ہمارے لیڈران کے ٹی وی پہ انٹرویوز دیکھیں، جلسوں میں ان کی تقاریر دیکھیں، تو کوئی بھی پاکستان کی بات نہیں کر رہا، سب اپنی بات کر رہے ہیں. تو شاید ان میں سے کوئی ونر ہو جائے، جیت جائے، لیکن ہمیں اگر چیمپئنز بننا ہے تو ہمیں ایز اے ٹیم کام کرنا پڑے گا. اور جس دن ہم نے اتفاق کے رائے سے ایک دوسرے کے ساتھ مل کے اس پاکستان میں، اس صوبے میں ان مسائل کی طرف کام کرنا شروع کیا جس میں لوگوں کی املاک، چیزیں چھن رہی ہیں، لوگوں کو ایک موبائل کے نام پہ قتل کر دیا جاتا ہے، تو یہ اب نہیں چلے گا. میں آئی جی صاحب کو بھی آج آپ کے اس چینل کی وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ توجہ دیں، روڈوں پر نظر رکھیں. آپ کے ایس ایس پیز روڈوں پر ہونے چاہیے لوگوں کی دیکھ بھال کے لیے، ان کی املاک کی دیکھ بھال کے لیے. یہ نہیں ہوگا کہ ایئر کنڈیشن میں سب بیٹھے ہیں اور گراؤنڈ پہ جو ہے وہ نہیں ہے. بلکہ میں تو یہ بھی کہہ رہا ہوں کہ ہمیں اپنی جو علاقے کی پولیس ہے ان کی موبائلوں کو آپ اپ گریڈ کریں. مطلب کیا ہے یار، مجھے شرم آتی ہے کہ آپ کی کتنی بڑی تعداد میں پولیس صرف وی وی آئی پی سیکورٹی پہ لگی ہوئی ہے. اصل تو وی وی آئی پی ہماری عوام ہے، ان کے لیے ہمیں کام کرنا ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ نے چاہا تو ہوگا. میں ظفر بھائی سے ریکویسٹ کروں گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں صرف اتنی سی بات کروں گا. ابھی رمضان دوبارہ آنے والا ہے. گورنر ہاؤس سے ایک انیشیٹو کا آغاز ہوا تھا کہ لوگ پیٹ بھر کے کھانا کھا لیں رمضان میں. بڑا لوگوں نے شروع میں اس کا مذاق اڑایا، لیکن آپ یقین جانیں اس حقیقت کو یا گورنر صاحب جانتے ہیں یا وہ کیٹرنگ والے جانتے ہیں جن کی کروڑوں روپے کی پیمنٹس ہوئی ہیں. جو کروڑوں روپے کا 8-10 کروڑ روپے کا کھانا کھایا وہ کس نے کھایا؟ کسی پیٹ بھرے آدمی نے تھوڑی کھایا.
آج اس وقت جو کراچی کے معاشی حالات ہیں، پاکستان کے بالخصوص جو معاشی حالات ہیں، لوگ 2 وقت کا کھانا چھوڑ چکے ہیں، لیکن ان کے پاس راستہ کوئی بھی نہیں ہے۔ میں کراچی شہر میں بیٹھ کے آپ کو بتا رہا ہوں، اگر کسی شخص کی تنخواہ 60,000 روپے تو اس کے پاس کوئی ایسا ادارہ یا دفتر نہیں ہے سرکاری جہاں جا کے وہ اپنے بچوں کے لیے صرف کھانے کے 30,000 روپے مہینے کے لے لیں، کیونکہ 50 سے 60,000 روپے میں گھر کا کرایہ اور بجلی کا بل جو کے الیکٹرک دیتی ہے اس کے بعد 1 روپیہ بھی نہیں بچتا کسی کے پاس۔ تو ان حالات میں گورنر ہاؤس سے جو کھانے کا انتظام ہوا بہت اچھا انیشیٹو تھا۔ آج کے اس دور میں جہاں جو کورسز گورنر صاحب شروع کرا رہے ہیں گورنر ہاؤس میں، ان کورسوں کی مارکیٹ میں فیس $3,000 ہے۔ $3,000 کوئی نہیں دے سکتا، 9 لاکھ روپے کون دے گا اور کہاں سے لائے گا، کیا بیچے گا؟ سب کچھ لوگ بیچ چکے ہیں۔ ہم فلاحی ادارہ چلاتے ہیں، ہمارے پاس لوگ اپنے بچوں کی فیس کے لیے اپنی بیوی کے چین اور ٹاپس لے کر آتے ہیں۔ ہم کوئی سونار کی دکان نہیں ہے، یہ روزانہ کے واقعات ہیں۔ اور اس وقت جو موٹر سائیکل والا انیشیٹو ہے، میں آپ سے بالکل سچ بتا رہا ہوں، جس کی ایک موٹر سائیکل پرانی چوری ہوتی ہے، اس طرح روتا ہوا آتا ہے ہمارے اداروں میں کہ جیسے اس کا گھر بک گیا ہے، اس کا کوئی گھر چھین کے لے گیا ہے۔ ایک پرانی موٹر سائیکل کیا ہے، کچھ بھی نہیں، اس پہ خودکشی کی بات کر رہا ہوتا ہے کہ میں اپنے گھر اپنی بیوی کو فیس نہیں کروں گا، میری موٹر سائیکل ہی چلی گئی، یعنی اس کی سب کچھ جمع پوجی موٹر سائیکل ہے۔ وہ موٹر سائیکل جو آج سے 1.5 سال پہلے کراچی میں 54,000 روپے کی تھی، آج 1,20,000 روپے کی، 1 سے 1.5 سال کے اندر۔ وہ پرانی موٹر سائیکل جو 20,000 22,000 کی ملتی تھی، آج 60,000 روپے کی مل رہی ہے۔ تو بات یہ کہ لوگوں کے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں بچا ہے۔ اگر آپ نے کرائم روکنا ہے، اگر آپ نے خودکشیاں روکنی ہے، تو یہ تو وہ چیزیں جو سامنے نظر آ جاتی ہیں نا، ہزاروں خاندانوں میں جو طلاق ہو رہی ہے، جو گھر ٹوٹ رہے ہیں، وجہ کیا ہے؟ صرف یہ وجہ ہے، مرد 2 نوکریاں کر رہے ہیں، اس کے بعد بھی گھر میں بھوک ہے۔ کوئی دروازہ ایسا نہیں ہے شہر میں، اگر ہے سرکاری تو آپ مجھے بتا دیں کہ جہاں پر وہ فیملی جائے گی، میں جاؤں، آپ جائیں، کوئی بھی جائے، اس کو ایک راستہ مل جائے کہ یہ لے تیری بچے کی فیس کا برڈن تھا، یہ اس ادارے نے سنبھال لیا، تیرے گھر میں 2 وقت کے کھانے کا مسئلہ تھا، ادارے نے سنبھال لیا۔ تو میں سمجھتا ہوں گورنر صاحب اور ان کے دوست اور سب لوگ مل کے، ہم بھی ان کے ساتھ مل کے، جو یہ کروڑوں اربوں روپے کا سالانہ عوام کے ریلیف کا تحفوں کے نام پہ، خوشی کے نام پر ان کو کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں، بہت بڑا انیشیٹو ہے۔ اور میں تو بار بار، میں نے بھی پرسوں بھی ایک ویڈیو ڈالی ہے کہ بہت سارے لوگوں نے پچھلے رمضان سے پہلے تنقید کی کہ جو بھی کھانا کھلا رہا ہے گناہ کر رہا ہے، اور ان کی اس تنقید میں آ کے 50% لوگوں نے کراچی میں اپنے دسترخوان رمضان میں نہیں لگائے۔ کراچی کی ایک سوغات تھی، لوگ روڈوں پہ لوگوں کو افطار کراتے تھے اپنی دل سے، اپنی خوشی سے، توبتاً، اور کراچی کا ایک ترہ امتیاز تھا، لیکن وہ سب نہیں تھا، جس کی وجہ سے ہزاروں ایسے لوگ جو اس آڑ میں کہ افطار کے نام پر کم سے کم کھانا کھا لیتے تھے، بریانی کھا لی گئی، اور وہ رات میں پیٹ بھرے سوتے تھے، وہ بیچارے خالی پیٹ رہے۔ اس کا عذاب تو وہ لوگ بھگتیں گے جنہوں نے کیمپینیں چلائیں۔ میں نے اس بار پھر اعلان کیا، پورے پاکستان میں جہاں جہاں دسترخوان بند ہوئے وہ سارے دسترخوان JDC کھول رہی ہے، اور ہم جس طرح پچھلے سال ہم نے سادہ سحری کرائی تھی، اس بار ہم وہ تمام لگژری چیزیں اپنی سحری میں کھلائیں گے جو ہم پہلے کھلاتے تھے۔ گورنر ہاؤس نے 1 ملین لوگوں کی سحری کا، افطاری کا بولا ہے، تو لازمی بات ہے یہ سحری اگر وہاں نمائش اورنگی ہو رہی ہے، افطاری یہاں پر ہو رہی ہے، تو یہ کوئی جن اور فرشتے نہیں آ رہے ہیں، یہ وہی لوگ آ رہے ہیں بھائی کہ جن کو پتہ ہے کہ پورے دن نوکری کر رہے ہیں، ہمارے بچے رات میں بھوکے سوئیں گے، تو ان کو یہاں سے اگر رات میں افطاری کو اور وہاں نمائش اورنگی سے سحری کا آسرا ہو جاتا ہے، تو میں سمجھتا ہوں 30-40 ہزار لوگ روزانہ کی بنیاد پر دعا دیں گے۔ اور گورنر صاحب کا یہ انیشیٹو جو ہے، موبائل اور بائک، یہ جن کے پاس ہیں پیسے ان کے لیے غیر سنجیدہ عمل ہو سکتا ہے، لیکن جن کی بائک چھنتی ہے کوئی ان سے پوچھے کہ وہ صرف اپنا منہ پیٹ رہے ہوتے ہیں، اور FIR بھی شاید وہی کٹوا سکتا ہے جس کے کوئی بڑے تعلقات ہوں۔ اس وقت لوگ FIR کی لائنوں میں لگے ہوئے، جس دن ان کی FIR کٹیں گی تو آپ کو ایک دن میں 10,000 لوگ یہاں لگے ہوئے نظر آئیں گے، کہ ایک دن میں 10,000 اپلیکیشن آئیں گی۔ سوال ہے کہ اتنا بڑا اچھا موقع آیا، آپ جیسے بولنے والے لوگ فیملی کے لیے ٹائم کیوں نہیں ماری، آزادی کھڑے ہو جاتے ہیں؟ دیکھیے، میں اس وقت جن مافیات سے جنگ لڑ رہا ہوں، آپ تصور نہیں کر سکتے، میری جان کو اس وقت اتنا زیادہ خطرہ ہے کہ مجھے اب بم پروف گاڑی کا بھی اسلام آباد سے لیٹر آ گیا۔ میں نے پاکستان کی بہت بڑی مافیا کو بے نقاب کیا ہے۔ آپ اپنے خون کے ٹیسٹ جو 60,000 70,000 روپے 30,000 کے کراتے تو ان کی اصل کاسٹ 1,200-1,400 روپے ہوتی تھی۔ میں نے ابھی دنیا کا سب سے لیٹسٹ پلانٹ جس وقت امریکہ کے بھی شاید 1 یا 2 اسپتالوں میں لگائے، اربوں روپے کا وہ نمائش اورنگی میں لگا کر باہر بورڈ لگا دیا ہے، آپ اپنے خون کے ٹیسٹ بالکل مفت کرائیں۔ ابھی جب میں صبح یہاں آ رہا تھا تو جو فاسٹنگ والے کم سے کم 600 مریض وہاں باہر کھڑے تھے، اور وہ مشین لگائی ہے جس کو نہ کوئی پرائیویٹ ڈاکٹر چیلنج کر سکتا ہے نہ سرکاری۔ دنیا کا لیٹسٹ ترین پلانٹ ہے، اس میں رپورٹ آپ کا خون کا ٹیسٹ 1.5 منٹ میں کر کے رپورٹ آپ کو دے دیتا ہے۔ وہ آپ سے نہیں مانگے گا 50,000 80,000 1 لاکھ۔ یہاں تک کہ ہم نے بلڈ کینسر کے لوگوں کے جب وہ سروے کیے کہ جب وہ 5 سے 6 سال میں کتنے کا ٹیسٹ کراتے ہیں، یا کوئی بریسٹ کینسر کی مریضہ، تو وہ جو اس کی کاسٹ ہے 30-40 لاکھ روپے، وہ ہمارے پاس جو ہم پہ پڑے گی وہ مشکل سے 60,000 روپے 80,000 روپے، جس کا ہم 1 روپیہ بھی آنے والے مریض سے نہیں لے رہے ہیں۔ تو یہ میں مافیا سے ایک جنگ کر رہا ہوں، میں پورے پاکستان میں کھولنے جا رہا ہوں۔ آج کراچی میں جو ہم نے 13 14 15 ڈائلسس سینٹر کھول دیے، سب فری ہے۔ ایک سینٹر 1.5 ارب روپے کما کے دیتا تھا ایک مافیا کو، ہم نے 18 12 اب 50 کی طرف ہم جا رہے ہیں۔ تو میں جس محاذ پہ لڑ رہا ہوں، میرے خیال میں یہ بھی ایک بڑا مشکل محاذ ہے، سیاست کے لیے لازمی بات ہے اور لوگ موجود ہیں۔
کہ آپ کو جان سے خطرہ ہے؟ دیکھیں جب آپ مافیا سے لڑتے ہیں نا, بہت بڑی بڑی سیاسی پارٹیاں شہر میں موجود کوئی ایک نشاندہی کریں. میں بتا دیتا ہوں, بہت بڑی بڑی سیاسی پارٹیاں شہر میں موجود تھیں کہ الیکٹرک کے خلاف مجھے ایسے بچے کو کیوں کرنا پڑا, لڑکے کو تنہا. جب میں نے ان کے خلاف 27 قتل FIR کٹائی, انہوں نے مجھ پہ کیس کر دیا. آج میں ان کے خلاف نہیں بول سکتا, میں 40-45 کیسز کا سامنا کر رہا ہوں, کیونکہ میں نے اعلان کیا تھا جو کرنٹ لگنے سے مرے گا میں اس کی قتل کی FIR کے الیکٹرک کے مالکان کے خلاف کٹواؤں گا. میں نے کٹوائی, لاج دفن نہیں ہونے دی. تو آج ان کو 6.5 لاکھ پولوں پہ ارتھنگ کرنی پڑی, ہر پول پہ نمبر لگانا پڑا. اسی طرح سے ابھی رمضان شروع ہونے والے, میں نے ابھی سے پہلے سے وارن کر دیا ہے کہ اگر سرکاری ریٹ کے علاوہ پھل بکا تو پچھلے سال کی طرح پھر بائیکاٹ کروں گا. اس روڈ پہ شہر کی سڑکوں چوراہوں میں اگر فقیر نظر آئے تو ہم پھر دوبارہ روڈوں پہ نکلیں گے. پچھلے سال کی طرح جو چیزیں ہم نے کی, لوگوں نے ساتھ دیا, ان کے ساتھ کھڑے. آپ کیا سمجھ رہے ہیں یہ جو میں نے لیب لگائی ہے, جو ہم روزانہ ٹیسٹ کر رہے ہیں اس کی کاسٹ ایک دن کی 19,000 ٹیسٹ ہم اب پہنچ چکے ہیں. 19,000 مریضوں کے ٹیسٹ ایک دن میں ہو رہے ہیں اور ہم 18 کلیکشن پوائنٹ بنا کے بیٹھے ہیں. اگر گورنمنٹ نے ہمیں ذرا سا سپورٹ کر دیا تو پورے کراچی میں پرائیویٹ لیب مافیا کا کام. ظفر صاحب یہ بتائیے کہ